نمبر 11، نگران کیمروں کے ذریعے سے ہر انسان کی حرکات سکنات پہ نظر رکھنا۔ اس وقت انہوں نے بڑے بڑے کیمرے لگائے ہوئے اور یہ سارے کیمرے سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے چلتے ہیں۔ ان کیمروں کے اندر جو ہے وہ سسٹم کے ذریعے یہود اپنے اپنے جہاں پر وہ بیٹھے ہوں وہاں پر وہ اس سسٹم کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ کیمروں کے ذریعے پوری دنیا میں انہوں نے یہ جال بچھا دیا۔ اس لیے جہاں پر چھوٹے کیمرے لگے ہیں ان کیمروں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو بڑی بڑی شاہراہوں پر، بڑی بڑی بلڈنگوں پر دائیں بڑے 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 کیمرے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو نام تو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دہشت گردوں کو پکڑیں گے، اس کے ذریعے سے معلوم ہوگا، لیکن شاذ و نادر 100 میں سے 2 دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں۔ حالانکہ تصویریں آ جاتی ہیں، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن کتنوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک سازش کے تحت حرکات سکنات پہ کنٹرول، کون کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی آمد و رفت کتنی ہے، کس ادارے سے وابستہ ہے، کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے، اس کے ذریعے سے مکمل نگرانی ہوتی ہے۔ اس لیے چورنگیوں پہ، ٹاوروں پر، ہوٹلوں پر اسے نصب کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر انسان کی آمد و رفت پہ نگاہ رکھی جا سکے۔ نمبر 12، چینل اور کمپیوٹر کے ذریعے سے انسانی دماغ اور انسانی صلاحیتوں کو سمجھنا۔ انسان ویب سائٹ میں کون سی ویب سائٹ استعمال کر رہا ہے، وہ انٹرنیٹ پر کون سا چینل دیکھ رہا ہے، کون سے پروگراموں میں وہ دلچسپی لے رہا ہے، کون سے چینلز میں وہ زیادہ وقت گزار رہا ہے، یہ سائنسی استعمال کے ذریعے سے وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں اس کی ذہنیت کیا ہے۔ یہ فحاشی عریانی کا ذہن رکھتا ہے، عسکری ذہن رکھتا ہے، دفاعی ذہن رکھتا ہے، روحانی تدابیر پہ چلتا ہے، سنت پہ چلنے والا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے ذریعے ان کے پاس ریکارڈ آ رہا ہے۔ نمبر 13، انٹرنیٹ اور فیس بک کو عام کر کے فحاشی کو بڑھانا۔ یہ بھی ان کا ایک مقصد کہ بے حیائی کو عام کر دیا جائے، اور دن بدن آپ دیکھیں انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ دیہات کہ جہاں انسان کا جانا مشکل ہے، وہ پہاڑیوں پر، چوٹیوں پر جو خیمے لگے ہیں وہاں بھی انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے۔ پہاڑیوں میں، دیہاتوں پہ بھی دیکھیں بکریاں چرا رہا ہے، وہ بھی ٹچ موبائل چلا رہا ہے۔ عورتیں آئی ہیں پانی بھرنے کے لیے، ان کے پاس بھی موبائل موجود ہے، اور ایک آدمی فصل کی کاشتکاری کر رہا، تھک گیا، اس نے بھی موبائل لگایا ہے۔ یعنی ان جگہوں تک جہاں پیغام پہنچانا اور انسانی وسائل پہنچانا مشکل، انہوں نے وہاں بھی انٹرنیٹ اور کیبل کو عام کر دیا۔ اس لیے گزشتہ سال مختلف علاقوں میں جانا ہوا تو دیکھا گیا پہاڑی جگہ جہاں انسان نہیں چڑھ سکتے وہاں بھی انٹرنیٹ کام کر رہا ہے۔ انسان کے لیے جانا مشکل ہے چوٹیوں پر، وہاں بھی فیس بک چل رہا ہے۔ تو فحاشی عریانی کو انہوں نے عام کر دیا۔ اس وقت انٹرنیٹ پر 2,57,000 ویب سائٹیں ہیں، جس میں 1,47,000 فحاشی اور عریانی پر مشتمل ہے، اور وہ اتنا سستا، پورا مہینہ استعمال کرو 300 سے 350 روپے میں وہ ہمیں 2.5 لاکھ ویب سائٹیں دکھا رہے ہیں۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ جو ہمارا بچا کچا ایمان ہے وہ ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا 2 چیزیں جڑواں ہیں، ایمان اور حیا۔ جب ایک رخصت ہو جائے دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے، اس لیے جس قوم کی حیا چلی جائے اس قوم کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں فحاشی کتنی بڑھ گئی، معاذ اللہ محرموں کے ساتھ زنا کے واقعات پیش آ رہے۔ آج سے چند مہینے قبل اخبارات میں واقعہ آیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ 2 سال سے منہ کالا کر رہا، اور وہ بیٹی اس باپ کے نطفے سے حاملہ ہو چکی ہے۔ چند سال قبل یہ واقعہ بھی سننے میں آیا کہ معاذ اللہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے لگا۔ یعنی ایسے واقعات کہ جس کو انسانی ایک مسلمان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، معاذ اللہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ فحاشی اور یعنی اتنی بڑھ گئی، اس نے آپس کے احترام کو ختم کر دیا، محبت ختم ہو گئی، رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا۔ انسان یوں اپنی خواہش پورا کر رہا ہے جیسے کوئی جانور پورا کر رہا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ حلال ہے یا حرام کی جگہ۔ گزشتہ سال مسجد کے ایک نمازی نے مجھے شمال اخبار دکھایا، اس میں ہری پور کی خبر تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا معاذ اللہ ایک باپ نے اپنے گھر میں، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں سے اس کی اولادیں ہوئی۔
دونوں بیٹیوں سے اس کی اولادیں ہوئی ہیں، معاذ اللہ وہ والد کے نطفے سے۔ یہ خبر پھر باہر میں پھیلی، اخبارات میں بھی آئی، یعنی بے حیائی اور فحاشی اتنی بڑھتی گئی۔ تو ان کا مقصد ایک یہ ہے، انٹرنیٹ فیس بک کو عام کر کے نسل نو کے ایمان کو لے لیا جائے۔ جس قوم کا ایمان نہ ہو وہ کیا دجال کا مقابلہ کرے گی؟ مقابلہ تو ایمان سے ہوتا ہے۔ جب دل میں ایمان اور روحانیت ہی نہیں ہے تو ایٹم بم مارنے کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اندر سے ویسے ہی کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ نمبر 14، ٹکٹ کے ذریعے سے انسان کا ڈیٹا محفوظ کرنا۔ انسان آج اگر کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، اب اس وقت وہ اپنا پاسپورٹ بناتا ہے، وہ اپنا ٹکٹ خریدتا ہے، تو اس نے کتنے ممالک کا سفر کیا، کن کن جگہوں میں یہ گیا، تو اس کی یہ تمام آمد و رفت اس کے ذریعے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب انسان ٹکٹ لیتا ہے تو کمپیوٹر میں اس کا وہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹا اس کے ذریعے سے ان کے جن کمپیوٹروں کے ساتھ لنک ہے اس میں یہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو گویا سفر کے ذریعے بھی انسان کی آمد و رفت پہ ان کی مکمل آگاہی ہے، اور وہ اس آگاہی کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ نمبر 15، رقم کی منتقلی۔ رقم کی منتقلی، ان کا ڈیٹا بھی ان کے پاس۔ آج دیکھیں، اگر ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم منتقل کرنا چاہتا ہے، مثلاً ایک آدمی سعودیہ سے پیسے یہاں بھجوا رہا ہے، تو وہ پیسے بینک کے ذریعے بھجواتا ہے تو مکمل ریکارڈ آتا ہے اس نے کتنی رقم بھیجی، نکالنے والا کون ہے، کس جگہ سے بھیجی، سال بھر میں کتنی بھیجی، ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں رقم کہاں کہاں سے آئی، اس نے چیک کس کس کو دیے، کس کس نے اس کے ساتھ تعلق رکھا، اس پوری چین کو اگر معلوم کرنا چاہے تو بینک کے اکاؤنٹ کے ذریعے رقوم کی منتقلی اور جمع کرنے کے ذریعے انسان کا یہ ریکارڈ